ہمارے یہاں تو چائے پہ پھڈا شروع. ابھی دیکھو میں نے گھر والوں سے کہا تھا چائے بنا دو, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, میں گیا تو نہیں بنی ہوئی تھی, گھر والوں نے بتایا بھول گئے. پھڈا ہونے والا تھا لیکن مجھے پھڈے کے خلاف بیان کرنا ہوتا ہے نا آ کے محبت پر, تو میں نے اس لیے میں نے کہا بیان میں پھڈا کر کے میں جاؤں. چائے پینا بار بار کہتا ہوں اچھی عادت نہیں ہے. وہ سگریٹ کے ڈبے پہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا سگریٹ پلاؤ بھی لیکن لکھو مضر صحت ہے, تو یہ بھی غنیمت ہے. میں چائے کا تذکرہ کر کے بتا دیتا ہوں اچھی چیز نہیں ہے. کہ گھر میں اسلام نافذ کیسے ہو, لٹھ لے کے تھوڑی نافذ کر دیا جائے گا کہ جی وہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہم ٹھیک ہے نا, جس نے سٹا لگایا اس پہ 80 کوڑے ماریں گے. تو پہلے تو یہ سمجھ لو اسلام کے بغیر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے. جن کا اچھا ہے نا, آپ کہتے ہیں وہ فلاں کیا تو بڑی محبت سے رہتے ہیں, اصل میں وہ اس لیے محبت سے رہتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کا ریلیشن ہی نہیں رہا ہے. اب جیسے گورے میں باپ بیٹا بہت محبت سے رہتے ہیں کیونکہ باپ بیٹے کو نہیں چھیڑتا, بیٹا ابا کو نہیں چھیڑتا, تو محبت ہی ہوگی. اب رہ کیا گیا؟ وسیم بھائی ستار بھائی سے جو آپ کا تعلق ہے وہی آپ کا اپنے ابا سے تعلق ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میاں بیوی میں ان کے پھڈے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ میاں بیوی جب سب اپنا اپنا اخپل طریقے سے کما رہے ہیں, وہ چائے خود بنا کے پی رہی ہے, آپ خود بنا کے پی رہے ہو, تو تعلق صرف ڈاکومنٹ میں ہے. یہ ان کی وائف ہے, یہ ان کے ہسبینڈ ہیں, تو انہوں نے ان کی کیا خدمت کرنی ہے؟ خدمت گئی, خدمت کچھ بھی نہیں کرنی. بھائی شوہر ہے تو اب یہ بیوی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ کہ اس پہ خرچ کرے, خرچ نہیں کرے گا بھائی, تو اب وہ ظاہر ہے کچھ وہ ریلیشن ہے ہی نہیں. تو پھر پھڈے تو ریلیشن کے بعد ہوتے ہیں نا. ہمارے ہاں تو بھائی پھڈے ہی, ہم اگر کوئی چیز گھر میں لا کے نہ دیں تو پھڈا, گھر والوں نے ہماری بات نہیں مانی تو پھڈا. تو ریلیشن ہوگا تو جھگڑے ہوں گے. تو آپ ان لبرل لوگوں کے گھروں میں جو سکون کا ماحول ہے اس سے متاثر نہ ہو. یہ سکون اس لیے کہ آپس میں محبتیں ہیں ہی نہیں, ہر آدمی اخپل طریقے زندگی گزار رہا ہے. وہ گھر نہیں ہوٹل ہے کہ ایک بیڈ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, ایک بیڈ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں ادھر منہ کر کے سو رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ریلیشن ہے بھائی. یہ ابا ہیں, ان کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. یہ اماں ہیں, ان سے دعائیں لینی ہے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. تلاش کرنے نکلے, اماں نے کھری کھری سنا دی. وہ سارا یار اماں ہم جنت تلاش کر رہے ہیں, آپ کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ محلے میں ہمیں بدنام کرتی پھر رہی ہو, تو پھڈا ہوگا نا. تو ریلیشن بھی رہے, تعلق بھی رہے, محبتیں بھی رہیں اور جھگڑے نہ ہوں, یا نہ تو نہیں ہو سکتے, کم ہو جائیں. خام خامے بعض لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہی چیزیں توڑنا پھوڑنا, اٹھا کے ادھر پٹک دیا, ادھر سر پھوڑ دیا. کچھ ایسے بھی ایسے باپ بھی ہیں مارکیٹ میں, بیوی کو مار رہے ہیں بلا وجہ بچوں کے سامنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے والد نے میری ماں کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا. یہ تھوڑی اس کی تھوڑی, اس میں تو پولیس کا کیس, اسلام بھی کہتا ہے, اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اس میں ہاتھ کی جو دیت ہے وہ دینی پڑے گی, بلکہ قصاص دینا پڑے گا. اسلام کہتا ہے شوہر نے بیوی کا ہاتھ توڑا ہے تو جہاں سے ہڈی توڑی ہے نا, اس شوہر کی ہڈی بھی وہیں سے توڑی جائے گی. تو اسلام ہے. آپ تو پھر بھی پولیس کیس بنا کے چند دن جیل میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اسلام نہیں چھوڑتا. اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ. اس میں میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اس میں قرآن نے کہا کہ آنکھ کسی کی پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت. شوہر نے بیوی کے مکہ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے, عدالت پکڑ کے ہتھوڑا پکڑائے عورت کے ہاتھ میں. اور اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر کا دانت توڑنے کے بجائے پوری 32 ہی نکل جائے گی, توڑنے نہیں آتے اس کو, ویسے تو آتے ہیں سب کو الحمدللہ, لیکن اگر نہیں آتے تو جلاد کو کہا جائے گا, ڈاکٹر کو کہا جائے گا اس کا دانت نکالو یہاں سے. پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو معاف کر دے یا دیت لے لے دانت کی, جو بھی دیت بنتی ہے. یہ تو رائٹ کس نے دیا ہے؟ شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو عورت کے وارثین کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو کیا کر دیں, قتل کر دیں عدالت کے ذریعے. تو ایک سزا ہوتی ہے ادب سکھانے کے لیے. ادب میں دانت تھوڑی توڑے جاتے ہیں یا ایسے تھوڑی مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح. ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں نے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا, ریٹائر آفیسر ہیں وہ, ایسے ہی کسی اسکول میں جو آج کل بڑے مشہور ہیں, جن کا ایجوکیشن لیول بہت اونچا, بھاری بھرکم فیسیں دیکھ. یہ پچھلے ہفتے کا انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے ہیں میں ایک دن بچی کو میں نے کہا, 9 سال کی بیٹی, اس کو میں نے کہا پانی پلانا,
انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈیڈی، پاپا، جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے. کہہ رہے ہیں میری تو کھوپڑی گھوم گئی یار، حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے آفیسر ہیں، یعنی وہ کوئی مذہبی نہیں ہے جو مجھے ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یاد آیا کہ ہماری ماں یا ہمارے والد صاحب جب ہمیں پانی کا کہتے تھے تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی کون پلائے گا. لڑتے تھے ہم، میں پلاؤں گا کہ نہیں میں پلاؤں. کہہ رہے ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاؤں دباتے تھے، کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا مسجد میں مولوی صاحب سے کہ ماں کی خدمت کر کے جو دعا لی جائے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اسکولوں میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. کہہ رہے ہم تو باپ کے پاؤں دبانے کے لیے، پانی تو زیادہ ضروری چیز ہے نا، پاؤں دبانا تو کوئی ضروری فرض تھوڑی ہے، اس سے کیا ہوگا پاؤں دبا کے، وقتی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. کہہ رہے ہم تو پاؤں دبانے کا انکار کفر سمجھا جاتا تھا، اور یہاں پانی پلانے سے 9 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا کام خود. کیونکہ اسکول میں یہ مزاج بتایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے. کہہ رہے میں نے پہلی فرصت میں اس کو اسکول سے نکالا. اب کہاں ایڈمیشن کیا یہ ان کی ہیڈیک ہے، ہوم اسکولنگ کا کیا یا کیا کیا واللہ عالم، یہ کوئی اسے اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھ لکھ جائے گی لیکن یہ تو باغی بن جائے گی. تو باقاعدہ یہ ابھی تو ہمارے ہاں لبرلزم اس اسٹائل میں ہے نہیں جو یورپ میں ہے. ابھی تو اسکول اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے پاکستان میں ایسا ہوا، بچے نے باپ نے بیٹے کو مارا تو بچے نے پولیس کو کال کی کہ میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ کیا ہو گیا، اگر ہاتھ اٹھا لیا تو باپ ہے نا اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ پولیس والے نے کہا یار آج میں اس کو جیل میں بند کروں گا تو کل میں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا، وہ کہے گا دوسروں کے لیے اصول کچھ اور میرے لیے اصول کچھ اور. تو وہ مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا قانون ہے. وہ صاحب کہنے لگے پولیس کو فون کیا، پولیس لفٹ ہی نہیں کرا رہی. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں پولیس میں ابھی انسانیت اتنی ہے. تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں. بچہ نہیں بات مانا 2 تھپڑ لگا دیے اس کے. بھائی انسان کا بچہ بن کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کیس، یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی، یہ تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو. اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبت سے اس کی تربیت کرو. لیکن 100 میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو ان کی خیر خواہی اس میں کہ ان پہ سختی کی جائے، ابھی سدھر جائیں گے وہ. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا. میری بچی 6-7 سال کی تھی، اس نے 5 روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے، گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے، اس نے اٹھا لیے. تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھایا، میں نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا. اگر یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ ابا مارتے کہ نہیں مارتے. اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں. اس کی علامت یہ کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں، گھر میں تھوڑا آیا کریں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ابا کم ہیں، جلاد زیادہ ہیں. اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ ابو گھر میں رہیں ہمارے پاس، اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ نظر بس سے بچائے. میرے بچے چاہتے ہیں کہ ابا کہاں رہیں، گھر میں رہیں. ٹھیک ہے نا. باہر نکلتے وہ سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. ٹھیک. اور جہاں میں جا رہا ہوں تو سب کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی ابا کے ساتھ چلیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم چترول تمیز سے لگاتے ہیں، اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے عقل ہے نا، اس کے دل میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں. تو میری بچی نے 6-7 سال کی تھی، اس نے کہیں سے 5 روپے نکال لیے. تو میں نے ایک تھپڑ، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر، لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی. ایک تھپڑ لگایا، کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چوری میں آتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اور سب بچوں کے سامنے لگایا، سب ایسا ڈرے ہیں. اب میں مطمئن ہوں، مجھے پتا ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا. اب اگر ہم یورپ میں ہوتے
پیسے اٹھائے, ہم کہتے نہیں بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ, بٹھا کے دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے. وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا, تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے, پہلے تو 2-3 دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا. لیکن بچوں کو شیطان آ کے برگلاتا رہتا ہے, اٹھا لو کیا جا رہا ہے, تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ کر لی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ. اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا, وہ ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں, پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے, پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے, اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخروی بھی ختم. حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا حضرت عمر نے, اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں. فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا, اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو بہت دفعہ کر چکا ہے. تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے, بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا. مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو, بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤ نا, ایک تو بہت جانوروں کی طرح نا پیٹو گے, اٹھا کے اس کا بہت ہی, اور گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں لگ خود کو رہی ہوتی ہیں, اور الو کا پٹھا, تو وہ تو آپ کا پٹھا ہے. ایسی گالیاں نہ تو جو ریورس ہو کے کھا رہی ہوں. اچھا خیر یہ تو ایک مزاح ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں, بچے کو مارنے سے بچے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے. مارنے کے بعد پھر اسے مسلسل جب تانے دو گے نا, پھر وہ باغی بنے گا اور پھر کنٹرول میں نہیں آئے. یہ انسان کی نیچر ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں مارا پیٹا ہے, الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں. جب دیکھتے تھے ٹیوشن کی چھٹی ہو رہی ہے, پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے, بنٹے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, لڑکوں میں پب جی ہوتا تو ابا ہمارا قیمہ بنا چکے ہوتے اب تک. بولے کیا کر رہا ہے تو, پب جی کھیل رہا ہے. تو لیکن ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی, جب مارتے تھے تو اس کی تلافی کرتے تھے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں ٹھکائی لگی ہے اس کے بعد بیٹھ کے اتنی ہی محبت بھی دیتے تھے, پھر محبت سے سمجھاتے تھے, پیسے دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, خیال کرتے تھے, عزت اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, نہیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں. دیکھو اینٹی بایوٹک جب آپ کھاتے ہیں نا تو یہ جراثیم مارتی ہے باڈی میں, تو اینٹی بایوٹک کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیماری کے جراثیم کون سے ہوتے ہیں اور صحت کے جراثیم کون سے, وہ سبھی پہ اسپرے کرتی ہے. تو اس سے آپ کی باڈی کے جو اچھے جرثومے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی طاقت کی غذائیں لو تاکہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. ایک شہد ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کھاتے ہیں تو صرف خراب جرثوموں کو ختم کرتا ہے وہ, اور صحت مند جرثوموں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ. یہ اللہ یہ بھی دیکھو, یہ خود سے بنا ہوتا تو اتنی تمیز ہوتی. ابے جو اینٹی بایوٹک سائنسدان بنا رہے ہیں ان میں تو تمیز نہیں ہے, وہ تو سب کچھ ختم کر رہے ہیں جا کے. تبھی تو اینٹی بایوٹک کھا کے آدمی کیسا ہو جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں. آگمنٹن کھاؤ, 15 دن کا کورس کرو, 15 دن بعد آپ کے وہ جرثومہ تو مر گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہو. عجیب سے آپ کی. پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کچھ کھا یار, کچھ جوس موس پی. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن شہد آپ 1 مہینہ کھا لو, صرف خراب جرثومے مریں گے اور جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری جراثیم ہے نا وہ اور صحت مند ہو جائیں گے. تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ جب بچے پہ ہاتھ اٹھے یا گھر والوں پہ سختی کی آپ نے, کبھی ہوتا ہے پڈا مڈا ہو گیا سختی کی, تو اس کی تلافی کرنی چاہیے انسان. ماں باپ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں, بچوں کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں, اور پھر بجائے تلافی کریں ان کو محبت دیں, ان کو تھوڑا تفریح کے لیے لے جائیں, کچھ تھوڑے سے عزت دے دیں, تھوڑی سی تعریف کر دیں لوگوں کے سامنے, نہیں بھی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے, الٹا اور ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بچے کو مارا, اب بھائی اب غصہ اتار لیے ختم, نہیں جی جب بھی وہ آئے گا نا یہ تو ہے ہی 2 نمبر آدمی, یہ تو ہے ہی چور, اس سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا. اس نے فلاں کیا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, نہیں تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, مجھے تو اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ یہی کہے گا نا. ہم تو اس کو مشورہ نہیں دے رہے کہ یہ نہ کہو آپ, پھر بھی اچھے بنو, لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے. پھر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو